अस्सलामु अलैकुम। थर्ड लॉ अमेंडमेंट जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि टैक्स लॉ में थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और इस ऑर्डिनेंस को लेकर पाकिस्तान भर का जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कंपनीज हैं, जो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, वेल टैक्स कंप्लाइंट हैं, वेल रिपोर्टिंग जिनकी है, उसमें एक बहुत बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। मुसलसल हम इस प्रोग्राम की सीरीज के जरिए उनका जो है बयानियां सामने लेकर आ रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो चेंबर्स हैं पाकिस्तान की, वो बाकायदा अप्रोच किया। लाहौर चेंबर जो है वो भी कर रही है, कराची चेंबर ने भी अप्रोच करना है। इसके साथ साथ जो टैक्स बार एसोसिएशंस हैं वो भी इस वक्त एफबीआर को अप्रोच कर रही हैं और आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज और अब कह लें कि बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, ट्रेडर्स के हवाले से एपेक्स बॉडी है, उसने भी एफबीआर को अप्रोच किया, उनको लेटर लिखा और जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है इसके हवाले से अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट नासिर हयात मगू साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले आपने गिला किया अपने लेटर में एफबीआर से कि मुल्क की सबसे बड़ी और एपेक्स जो बॉडी है ट्रेडर्स के हवाले से, इंडस्ट्रीज के हवाले से, उसे किसी भी किस्म की कंसल्टेशन में, पॉलिसी मेकिंग में एफबीआर ने शामिल नहीं किया कभी और यह सिलसिला कभी भी नहीं रहा और आज भी सूरत हाल ये है। क्या कहेंगे, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जो एपेक्स बॉडी है उसको किसी तरीके की कंसल्टेशन के में शामिल नहीं किया जा रहा? देखिए, बात यह है कि जब आप सिस्टम चेंज करना चाहते हैं या कोई नई चीज लेके आना चाहते हैं तो अप्लाई किस पे करेंगे? हम पे करेंगे ना। हम पे अप्लाई करना है तो कोई भी चीज आप लाएं तो हमारे साथ बैठ के उस पर मुशावरत करें कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब डिजिटल पेमेंट होंगी। ये तो हमारी समझ से बाहर है। किसी भी एसोसिएशन से, चाहे फेडरेशन हो, चाहे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हो, किसी से कोई इनकी कंसल्टेशन नहीं है। इनका बस हुक्म आता है कि कल से ये होगा, चाहे पूरा मुल्क बर्बाद हो जाए उसमें। चलिए, हुक्म आता है, हुक्म अगर आए भी और वो काबिले अमल हो, प्रैक्टिकली वो नाफिजुल अमल हो तो समझ में आता है कि अभी तक एफबीआर को ये चीज समझ में नहीं आ रही। इतने जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर हिला हुआ है, वहां क्या माइंडसेट है सर? आप क्या समझ रहे हैं, वहां लोग किस तरह से ले रहे हैं इसे एफबीआर के? देखिए, बात यह है कि हुक्म उनका लाने का इख्तियार नहीं है। हमको चेंबर्स या फेडरेशन को क्यों बनाया इन्होंने? सिर्फ दिखाने के लिए बनाया क्या? हमारी इनपुट नहीं लेंगे और चीजें बनाएंगे, कभी ठीक हो सकती है? आप मुझे बताएं कि जिस पे आपने एक चीज इम्प्लीमेंट करनी है उससे आपने बात नहीं की है और आप वहां बैठ के एक ऑर्डर निकालते हैं। अब मुझे ये बताएं कि सारा कारोबार चेक पे होता है जी, ये क्या एक दिन होगा? यानी क्रेडिट पे जो सेल्स होती हैं वो वेल सिक्योर्ड होती हैं पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर, और अगर किसी का चेक्स बाउंस हो जाए तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और एफबीआर खुद कहता है मुल्क की मईशत के लिए बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो चेक हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स हैं या आपके दीगर चेक्स हैं और पे ऑर्डर्स हैं, वो तो काबिल कबूल होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होना चाहिए। इसका जो सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं कि जिसके फ्लिप साइड है कि आपको अगर ये चेक खत्म करते हैं और कैश पेमेंट के ऊपर आते हैं, डिजिटल पेमेंट के ऊपर आते हैं तो लिक्विडिटी क्रंच होगा, अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगी। तो पूरे पाकिस्तान में कहां से निजाम तब्दील करेंगे मगू साहब? देखिए, दुनिया भर में जो भी इंडस्ट्री चलती है, जो भी ट्रेड होती है, वो क्रेडिट पे होती है। यूरोप में, अमेरिका में तो इंश्योरेंस कंपनीज हर कंपनी की लिमिट बनाती है, वो उसको ओपन क्रेडिट पे माल देता है और 60 दिन का ओपन क्रेडिट होता है। कहीं भी दुनिया में माल नहीं बिकता। अब यहाँ भी हम माल बेचते हैं, हमें भी सिक्योरिटी चाहिए। चेक एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट है। इसको खत्म करने का ये मकसद मेरी समझ से बाहर है कि जब हर चीज स्मूथ चल रही है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? मैंने किसी को माल बेचा, उसने मुझसे 5 मिलियन का माल लिया, उसने 60 डेज के बाद या जो भी हमारी बात तय है, उसने कहा जी मेरे पास 2 मिलियन है, 3 मिलियन मुझे 10 दिन और दें, तो चेक एक हमारे पास सिक्योरिटी होती है। ये तो सारा निजाम को बिठाने के चक्कर में है। आई डोंट नो इसके पीछे इनके पास राज क्या है,
اچھا وہ ایز آف بیسٹ آف آر اسٹینڈنگ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ تو اگر جو فیکٹری ہے، جو کمپنی ہے، وہ تو ایک ٹیکس کمپلائنٹ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کاؤنٹر پارٹ جو آپ کا جو وینڈر ہے جس سے آپ مال لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، وہ ان کے پاس اس کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں FBR میں رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہے، وہ اس کے تھرو یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ، کیونکہ اس پہ تو دونوں کاؤنٹر موجود ہوں گے نا، وہ صرف یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت کیا ادا کرے گی معیشت؟ بگو صاحب بات یہ ہے کہ سارے بینک جو ہے اسٹیٹ بینک کے انڈر ہیں، جو انفارمیشن ان کو چاہیے یہ لے سکتے ہیں. اس آرڈیننس میں یہ بھی ہے کہ 2001 سے ہم کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہ صرف ایک ایسا کام ہے جو ایک آدمی سوچتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کو یہاں لاگو کر دیں. یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہر انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. اس آرڈیننس میں انہوں نے آلریڈی 2001 تک کے اختیارات لے چکے ہیں. اس کا کوئی یوز نہیں ہے. بس یہ ایک نئی چیز لاتے ہیں جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اس سے بزنس رک جائے گا. ظاہر ایک فیئر آف انون ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے 1 نومبر سے، اور FBR اگر ایکسٹینشن بھی دیتا ہے تو ایکسٹینشن کا مطلب کیا ہے؟ جو اصل مسئلہ ہے، جو مدعا ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، آپ اپنے لیٹر میں لکھتے ہیں کہ جناب جو مسنگ چین ہے، صرف آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کو، کمپنیز کو اس کے اوپر پابند کیا گیا ہے، لیکن آپ جو پوری چین ہے اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ ونس فار آل یہ مسئلہ حل ہو. ایسوسیشن آف پرسنز کے اوپر بھی آئے، جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کے اوپر بھی آئے، اور پارٹنرشپ کے اوپر بھی آئے. تو یہ ایک ڈسپیرٹی ہے یہاں پہ. دیکھیں، جب آپ کوئی نظام لے کے آتے ہیں تو آپ خاص کسی طبقے کے لیے نہیں لے کے آتے. بزنس جو ہے کارپوریٹ سیکٹر بھی چھوٹے لوگوں سے کرتا ہے، بڑے لوگوں سے بھی کرتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے کلائنٹ بھی چھوٹا دکاندار بھی ہو سکتا ہے، سب ہو سکتے ہیں. تو جب آپ پوری چین کو لے کے نہیں لائیں گے بیچ میں تو کوئی چیز تو ویسے ہی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفینیشن ابھی تک واضح کی ہوئی ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کی؟ کیونکہ آپ کے چیکس جو ہیں، پوسٹ ڈیٹڈ چیکس یا دوسرے آپ کے جو نارمل چیکس ہیں، وہ اگر جب سوئفٹ موڈ میں جا کے کلیئر ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہی ہے نا. ابھی تک تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ یہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ایکچوئل ہوگا کیا. بس یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیپر لیس سوسائٹی ادھر بن جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہاں جب آپ لوگوں کو ٹیکس میں رجسٹر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے رجسٹر کرنے کا، لوگوں سے ٹیکس لینے کا پورا نظام آپ لاگو نہیں کرتے، آپ وسیع اختیارات دیتے ہیں اپنے آفیسرز کو کہ لوگوں کو جا کے تنگ کریں، تو اس کی ایبسنس میں، ایک نظام کی ایبسنس میں آپ کیسے اس کو چلا سکتے ہیں کہ آپ آدھے لوگ باہر رکھ رہے ہیں، اندر رکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے ڈیمانڈ کی ہے 4 مہینے کی اس کو فردر ایکسٹینشن دی جائے، تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ پورے ملک کی معیشت جو ہے وہ 4 مہینے میں ٹرانسفارم ہو جائے گی؟ یہ ٹرانزیشن فیز ہو جائے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ کمیٹی بھی فارم کی جائے اور اس میں جو ہے انپٹ لیا جائے ایپیکس باڈی کا. کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ 4 مہینے تو آلریڈی انہوں نے دیے ہوئے تھے، 4 مہینے اور اگر دے دیں گے تو کون سا ایک پورا تیر مار لیں گے لوگ یہاں پہ؟ سر بات یہ ہے کہ 4 مہینے میں نے یہ کہا ہے کمیٹی بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کرے کہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا، ٹائم بڑھا دیں اور آپ کمیٹی نہ بنائیں، لوگوں سے انپٹ نہیں لیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینے یا 2 مہینے مانگے تو امپلیمنٹ ہو جائے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ہم سے ڈسکس کریں کہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی تو ایک کیوس مچا ہوا ہے، تاجر وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں فیض آباد میں، اور کارپوریٹ کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ لیٹر جو ہے وہ لکھ رہی ہیں. کیا ہونے کیا جا رہا ہے پھر 1 نومبر کے بعد اینڈ سو آن؟ یہ جو اتنا بڑا چینج لے کر آئیں گے، ملک کی معیشت کہاں جائے گی؟ ابھی تو ہم اللہ کر کے تو کووڈ سے نکل کے کچھ کرنے جا رہے تھے. دیکھیں، جہاں جب بھی معاملات تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی یہ بم گراتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم جو میں نے دیکھا ہے اپنے 10 منتھ کے ٹینیور میں، ان کو مشاورت نہیں کرنی، ان کو اپنی مرضی چلانی ہے، ان کو ٹیکس نہیں لینا، ان کو لوگوں کو تنگ کرنا ہے. جب ہم ان کو کہتے ہیں سر یہ فیلئر ہوگا اگر ٹیکس نہیں لینا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے. بزنس چلے گا تو آپ ٹیکس لیں گے نا، کاروبار چلے گا تو آپ نیشنل کٹی میں پیسہ جائے گا. جب کاروبار نہیں چلے گا تو پھر یہ کون ذمہ دار ہوگا اس تمام اس کا؟ پرائم منسٹر کا تو ایک ویژن ہے، IMF پروگرام کے اندر ہمیں ٹیکس ریونیوز جو ہے بڑھانے. دیکھیں سر، یہ ہر کام کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. IMF نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بجلی پہ ٹیکس لگاؤ یا فلانا، وہ کہتے ہیں جی اتنا ریونیو جمع کر کے آؤ. وہ ریونیو کا ٹارگیٹ تو اس لیے پورا نہیں کر سکتے کہ ان کا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں سے ٹیکس وصول کر سکے. اب دیکھیں FM صاحب ہمارے یہ کہتے ہیں
کہ FBR نے ہمیں بھی بہت تنگ کیا جب میں حکومت میں نہیں تھا, اور یہ ٹیکس مجھے روز نوٹس مارتے تھے. آج بھی نوٹس آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں آئندہ جو کاروبار ہوگا, آئندہ جو ٹیکس اسسمنٹ ہوگی وہ تھرڈ پارٹی کرے گی. اگر پرانا نظام صحیح نہیں ہے تو سارے نوٹس یہ سب چیزیں بند کریں, لوگوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہم آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے, ہم واقعی ایک بزنس فرینڈلی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات ہو, نئے نوٹس نہیں آئیں گے, پرانے آتے رہیں گے روز, پرانے 5 سالوں کے. ہاں اگر ایک چیز غلط ہے تو ہمیں بالکل غلط ہے, چاہے وہ پہلے تھی اب ہے, تو ان کے پاس کوئی ویژن کلیئر نہیں ہے اور چیزیں یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں ابھی بھی سر اگر ٹاپ پہ بات کریں, پرائم منسٹر جو ہیں وہ ویژن لے کے چل رہے ہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا, ہمیں کنڈیوسو ماحول فراہم کریں گے اور بزنس پرو پالیسیز لے کر آئیں گے. بٹ ان کے نیچے یہ ادارے جو ہیں وہ کس طریقے سے پھر کام کر رہے ہیں, یہ تو صورتحال پھر گورنمنٹ بھی نہیں دیکھ رہی, صرف FBR تو دیکھ نہیں رہی, منسٹری بھی نہیں دیکھ رہی اس چیز کو ابھی. سر یہ میڈ ان پاکستان لوگ ادھر چاہیے, جو ان کا مائنڈ سیٹ پاکستانی سوسائٹی اور ٹیکس کلچر کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ امپورٹڈ ذہن کے جتنے لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اسی لیے لوگ روڈوں پر ہیں. جب ان کو ہم آفر کرتے ہیں کہ ہم 6 کے 8 ہزار ارب آپ کو جمع کر کے دیتے ہیں, یہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے. ٹھیک, آگے بڑھتے جی. یہ جو ابھی اچھا شبر زیدی صاحب تھے, انہوں نے ایک بینک اٹیچمنٹ میں کچھ ریلیف دیا تھا, اس کو واپس لے لیا گیا, اس کو کہا کہ وہ غیر قانونی اقدام تھا. تو کیا سوچ اس وقت پریویل کر رہی ہے پاکستان میں کاروباری لوگوں کے ذہنوں میں سر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو دنیا میں پہلے بہت مہنگائی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن یہاں صرف کسی ایک لیول تک رکی ہوئی ہے. جب تک یہ لوگوں میں کانفیڈنس اپنا ریسٹور نہیں کریں گے. دیکھیں میرا ایک سمپل بات ہے کہ میں نے ایک آپ کے گھر میں آ کے کوئی کام کرنا ہے تو میں آپ کروں گا نا کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کہاں سے آپ کو کمرے چاہیے, کہاں سے کیا فیسلٹی چاہیے. یہ تو آتا ہی نہیں ہمارے پاس. یہ تو بس اپنی کر رہے ہیں. جب ان کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ریونیو ڈبل کر دیں گے, 1.5 گنا کر دیں گے, تو ان کو کیا بات ہے بات کرنے میں اور چیزیں ٹھیک کرنے کے اندر. میں دوبارہ آپ کو ایک بات کہوں گا, میڈ ان پاکستان لوگ چاہیے, میڈ ان پاکستان مینٹلٹی والے چاہیے. جو کتابیں پڑھ کے آتے ہیں باہر سے, وہ سسٹم یہاں نہیں لگ سکتا. وی نیڈ ٹائم. ٹھیک ہے, وی نیڈ ٹائم. آگے بڑھتے. اب آپ کا جو پورٹ کے اوپر آپریشنز ہیں, ظاہر ہے کہ کافی کمپنیز جو ہیں وہ اپروچ کر رہی ہوں گی FPCCI کو اس حوالے سے. وہ تو چلتا ہی کریڈٹ کے اوپر ہے, اور اگر آپ پورٹ کے آپریشنز اس سے متاثر ہوں گے تو حکومت کے پاس اس وقت نیشنل کٹی میں جتنا بھی آیا ہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز کے حوالے سے آیا ہے, وہ بھی چوک ہو جائے گا, وہ بھی رک جائے گا. ایک پینک ہے وہاں مچی ہوئی. میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ابھی جو ریونیو انہوں نے ٹارگیٹ سے زیادہ اس لیے جمع کیا کہ امپورٹ زیادہ ہوئی ہے, امپورٹ کے مال کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور اوپر سے ڈالر بڑھ گیا ہے. اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. ریونیو جو انہوں نے جمع کیا ہے, یہ تو امپورٹ لوگ کر رہے ہیں اپنی انڈسٹریاں چلانے کے لیے, اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے. ان چیزوں را مٹیریل کے دام 40-50% بڑھ چکے ہیں, ڈالر بڑھ چکا ہے, اس کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ ڈیجیٹل پیمنٹس کا سلسلہ لگایا ہے کوئی ایسی چیز کی, یہ پورا سسٹم چوک ہو جائے گا. اور مال پورٹ پہ پڑے رہیں گے, لوگوں کا مال چھڑانے کے پیسے نہیں ہوں گے, کیونکہ جب سائیکل رک جاتا ہے تو کوئی چیز موو نہیں. لیکن ان کی بھی شکایت ہے نا سر, ان کی بھی شکایت ہے کہ مارکیٹ میں چیک جو ہے وہ مارکیٹ میں گھومتا ہے, باقاعدہ گھومتا ہے چیک, اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے, وہ مسئلہ بھی تو حل ہونا چاہیے. گھومنے کی بات اگر یہ کر رہے ہیں تو آخر پیمنٹ تو چیک سے ہی ہوتی ہے نا. ادھر گھومے یا ادھر گھومے, پیمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ پیمنٹ تو چیک سے آ رہی ہے نا. آپ اپنے سسٹم سے اس کو دیکھیں کہ اس کا چیک کدھر گیا. یہ تو آپ بڑا آسان کام ہے نا. دیٹس the main problem سر, دیٹس the main problem. اگر آپ FBR کے اوپر آئیں, 35% آپ کی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اور 65 آپ کی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, تو یہ کیپیسٹی کنسٹرین تو پھر FBR کے اندر ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسسمنٹ نہیں ہے اس کی. دیکھیں ان کے پاس 30,000 بندے ہیں اور وہ صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, نوٹس مارنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں. اتنے بندوں کی ڈیجیٹلائزیشن کا سسٹم آ گیا ہے. آپ ساری انفارمیشن اٹھا سکتے ہیں, آپ نظام ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن آپ صرف لوگوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا.
वेल कितनी कंपनीज हैं जो अप्रोच कर रही है इस वक्त, और दूसरा अवेयरनेस कितनी है, क्योंकि इस इशू के ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। बिल्कुल लास्ट वीक शुरू हुआ तो आपने फेडरेशन की तरफ से भी लेटर गया, और आपके जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन है, टैक्स बार, वो भी लेटर्स भेज रहे हैं, चेंबर्स भी भेज रहे हैं। ऑलमोस्ट लास्ट वीक में जाके इसमें लोग जो है वो आप थोड़ा सा नो हाउ, और अभी भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि होने क्या जा रहा है। देखिए, बात यह है कि जो इस मुल्क का आम कारोबारी तबका है, वो उनको ये पता कि कोई ना कोई चीज आनी है, और कोई ना कोई इन्होंने ऐसा लॉ लाना है जिससे मामला जो है और ग्रिफ्ट मजबूत करने की कोशिश में काम को खराब करना है। तो फिर लोग क्या शुरू कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे। लोगों के पास अल्टरनेट बहुत है, ये इस तरह रोक तो नहीं सकते। अगर इन्होंने लोगों को सिस्टम में लाना है तो तरीके से लाए ना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि सिस्टम ना बनाए, आप तरीके से लाए, लोगों से बैठे, मुशावरत करें। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनको ये पता ही नहीं है। सर क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इसके लिए तैयार है? जब सारी डिजिटल पेमेंट ही होनी है तो हर तरफ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स जो है वो होना लाजमी है। बैंकिंग सिस्टम क्या वो इस ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? अगर चार्ज करेंगे तो उनकी कॉस्ट, आप लोगों की जो कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज ये कि बैंक्स में अभी भी पर डे लिमिट होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, वो लिमिट्स जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, वो लिमिट्स आगे करने पड़ेंगी। क्या बैंकिंग सिस्टम तैयार है? कुछ नो हाउ है? देखिए, हर चीज का दौर मदार होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। अब डॉलर को देखें, जैसे गवर्नमेंट लोगों को एहसास हुआ डॉलर जा रहा है, उन्होंने डॉलर खरीद लिए। वो पैसे कहाँ से आए? कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना, और डॉलर को इतना ऊपर ले गए। तो बात है, जब आप एक पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जो फ्रेंडली नहीं होती, जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लोग अल्टरनेटिव तरीके ढूंढते हैं कुछ ना। और बैंकिंग सिस्टम तो बिल्कुल भी इस बात पर तैयार नहीं है कि ये सारी चीजें कर सके। बैंकिंग दुनिया में बैंक में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता है कि बस आपने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 100 बिलियन दे दिए 13% पे और बैठ गए। ऐसा कहीं नहीं होता है। ये सब चीजें रिफॉर्म करने की बात है। ओके, यानी बैंकिंग सिस्टम जो है उसको बैंकारी करनी चाहिए। उसे हुकूमत को पैसा देकर मुनाफे कमाने के ऊपर ना रहे, वो बैंकारी का जो है निजाम उसको लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हयात मगू साहब, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल संगीन है, मामला काफी पेचीदा है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है अभी तक FBR से कुछ सुनगुन नहीं मिली कि वो करना क्या चाह रहे हैं, होगा क्या इसका। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।